کہیں بھی ہم مریں گے، کہیں بھی ہماری قبر ہوگی، کل قیامت میں قبر کھلے گی، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کے مسکرائے گا، لیکن شرط یہ ہے مصطفیٰ کا دامن. بس یہی واقعہ میرے کو سنانا تھا. کون کون تیار ہے بھائی؟ جو نبی کہے وہ کرنا. آواز سے بولو نا، جو نبی کہے وہ. کچھ پرابلم ہے وہ صوفی صاحب یہاں پہ؟ یعنی کچھ بولتے نہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہو یہاں پہ؟ نہیں نا؟ تو بولو نا، جو نبی کہیں گے وہ. نبی جسے روکیں گے بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک عجیب بات سنا صوفی صاحب، بہت پیاری بات، میں نے ابھی 2-4 دن پہلے پڑھا، دل اتنا خوش ہو گیا. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی مکے میں تھے؟ بولو مکے میں تھے. کوئی ہمارے نبی کو جادوگر بولے؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی ہمارے نبی کو نجومی بولے؟ کوئی ہمارے نبی کو کاہن بولے؟ کوئی ہمارے نبی کو مجنون؟ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں ہمارے نبی کو بولے. سچ بتاؤ ہمارے نبی صبر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہاں کسی نے جادوگر بولا، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کہا نہ میں نہیں، تیرا باپ جادوگر. کہا ہمارے نبی نے. کسی نے ہمارے نبی کو کہا مجنون، ہمارے نبی نے کہا نہ تیرا باپ پاگل. کہا ہمارے نبی نے. اللہ کہتا میرا نبی تو صبر کرتا جا، ایک دن حقیقت کھلے گی تو سب کو سمجھ میں آئے گا. دنیا والوں نے تجھے جادوگر کہا، اوپر والے نے تجھے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا. قرآن کریم میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. اللہ نے کہا میرا نبی صبر کرتے جاؤ، نہ تم جادوگر ہو، نہ تم نجومی ہو، نہ تم مجنون ہو، بلکہ اللہ نے تم کو نبیوں کا امام بنایا. بولو سبحان اللہ. تو بتاؤ نا، مکہ میں ہمارے نبی کو جادوگر بولتے تھے نا؟ ارے ادھر دیکھ کے بولو نا، بولتے تھے نا؟ شاعر بھی بولتے تھے نا ہمارے نبی کو؟ نجومی بھی بولتے تھے نا؟ سننا، مکہ والوں نے ایک مرتبہ پلاننگ کی کہ یہ کیا کیا قرآن نہ بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے، ان کو جادو ہو گیا ہے. مکہ والوں نے پلاننگ کی، ان کو کیا ہو گیا؟ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں جادو نہیں ہو گیا، یہ محمد کے اوپر جنات آ گیا ہے. بولو محمد کے اوپر جنات آیا. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ان کا دماغ جو ہے نا برابر نہیں چلتا. اب ایسا مکے میں لوگ باتیں کرنے لگے. تو مکے والوں نے کیا پلاننگ کیا کہ جو سب سے بڑا کوئی تعویذ والا ہوگا نا اس کو بلاؤ، سب سے بڑا کوئی یہ جو باہر کا اثر نکالتا ہو نا اس کو بلاؤ. مکے والوں نے مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قبیلہ ہے بنو عامر. بولو قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو عامر. وہاں پر ایک ہے جو پٹاخ سے جادو کو نکال دیتا ہے، پٹاخ سے جنات کو بھگا دیتا ہے، پٹاخ سے بخار کو اتار دیتا ہے، اور پٹاخ سے کسی کا دماغ خراب ہو تو اچھا کر دیتا. تو یہ مکہ والے گئے، بنو عامر کے قبیلے میں گئے، وہاں سے وہ آدمی کو بلایا اور کہا دیکھو وہ محمد کعبے کے پاس ہوں گے، وہاں جا کے علاج کرنے کا ہے، ہم لوگ سامنے نہیں آئیں گے، ہم لوگ پیچھے چھپے رہیں گے. او آدمی نے کہا میں نے تو ایسا بہت علاج کیا، ہزاروں لوگوں کا جادو ختم کیا، ہزاروں جناتوں کو ہم نے ختم کیا، ارے ہزاروں نظر اور بندش کو ختم کیا. ارے ہمارا تو کام ہی یہ ہے پھونک مارنا اور ایسا کرنا ویسا کرنا، اور جنات بھی بھاگے جادو بھی بھاگے. تو مکہ والوں نے کہا اسی لیے تو تمہارے پاس آئے، چلو لے کر آئے، مکہ لے کر آئے. کس کو؟ بنو عامر کے شخص کو. کہاں لے کر آئے؟ مکہ لے کر آئے. سب چھپ گئے اور کہا دیکھو وہ کعبے کے پاس محمد ہے. سننا، یہ شخص جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر بولو یا تعویذ والے بولو، ہاں یہ گئے جا کر کہا محمد. ہمارے نبی نے دیکھا کیا ہوا، تو کہتے آپ کو کیا بیماری ہے؟ وہ کہہ رہے آپ کو کیا بیماری ہے؟ یعنی محمد کو کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جادو ہے، آپ کو جنات کا پرابلم ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ کو کوئی دماغ کا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تم نہیں بول رہے ہو، یہ تمہارا جنات بول رہا ہے، یہ جادو کی وجہ سے بول رہے ہو. کر کے وہ آدمی آگے آیا. آپ کو معلوم ہے نا ہاتھ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ تو آگے بڑھا تاکہ ہمارے نبی کے ہاتھ کو. ہمارے نبی نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ ہمیں علاج کے واسطے آیا ہو. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو علاج کے واسطے نہیں آیا ہے، آج ہدایت قبول کرنے کے واسطے آیا ہے. تو علاج کے واسطے نہیں آیا، تو ایمان قبول. تو غصے ہوگا کیسا ایمان؟
میں اتنا بڑا آدمی ہوں, آج میرے کو بلانے کے لیے کتنے پیسے پھینکنے پڑتے ہیں, میں تمہارے علاج کے واسطے آیا. ہمارے نبی نے کہا تو میرا ہاتھ نہیں پکڑنا, میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں. ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا, تھوڑا آگے لے گئے, بھائی کعبے سے تھوڑا آگے لے گئے, وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا. ہمارے نبی نے کہا تو بہت بڑا آدمی ہے بھائی, تو بہت بڑا آدمی ہے, جادو کو بھی ختم کرتا, جنات کو بھی ختم کرتا, وہ دیکھ کھجور کا درخت ہے, بلا اس کو بلا. تو کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو, کھجور کے درخت کو کوئی بلاتا؟ تو ہمارے نبی نے کہا میں بلاتا, میرے اللہ کے حکم سے آتا. ہمارے نبی نے آواز دی, آجا کھجور کا درخت آجا. ارے کھجور کا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور چلتا 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 آیا, اور جیسے ہمارے نبی کے سامنے جھک گیا اور جھکنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا واپس اپنی جگہ چلا جا. وہ کھجور کا درخت گیا, اپنی جگہ پہ چڑھ گیا. تو ہمارے نبی نے ان کو دیکھا تو یہ تو رو رہے ہیں اور زور سے چیخ ماری. نہیں, میں سمجھا تھا میں تمہارے علاج کے واسطے آیا, نہیں, اللہ نے تم کو میرے علاج کے واسطے بھیجا ہے. ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دو. اس لیے کہ میں نے ہزاروں جادو دیکھے, ہزاروں میں نے جناتوں کو دیکھا, لیکن یہ جو چیز ہے یہ جادو کا کمال نہیں, یہ صرف اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب بتاؤ بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر, بولو نا مندر والوں, کتنا ناک دبایا, ابھی تو منہ کھولو, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ساتھ میں بولو گے نا, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایک بات اور بتاتا ہوں, پھر میں آ رہا ہوں وصولی کے لیے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب. اس میں ہمارے نبی کو معراج ہوئی نا. ارے بولو نا معراج ہوئی نا. ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر. میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارے نبی بیت المقدس گئے. بولو گئے کہ نہیں گئے؟ یہ جو سفر ہوا نا ہمارے نبی کا معراج والا, ساتھ میں بولو نا بیت المقدس گئے. قرآن کریم نے فرمایا, پڑھو نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے, پاک ہے وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات سفر ہوا نا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی اور جبرائیل ساتھ میں گئے بیت المقدس. بولو کہاں گئے؟ المسجد الاقصی, جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں نا, بیت المقدس, وہاں ہمارے نبی جبرائیل کے ساتھ میں گئے. آپ کو معلوم ہے جب مسجد میں آئے نا ہمارے نبی, مسجد اقصی میں آئے, پوری مسجد پیک, پوری مسجد میں لوگ بیٹھے اور سب کے کپڑے سفید. بولو سب کے کپڑے سفید, سب کا امامہ کالا, اور سب اتنے خوبصورت ہے, اور سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے, ایسا لگتا سب ابھی غسل کر کے آئے ہیں. سب کے سب بیٹھے مسجد اقصی, کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, پوری مسجد اقصی بھری ہوئی. اور حضرت جبرائیل ہمارے نبی کو لے کر آئے, کہا چلو. اب بھائی مسجد بھری ہو تو آدمی کہاں بیٹھے گا؟ بولو نا کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. ہمارے نبی پیچھے بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل کو کہا بیٹھ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ, مسجد پوری پیک ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا آگے کیسا بڑھے, جگہ تو ہے نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا, میرے نبی اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے, قدم بڑھاتے جاؤ گے اوپر والا جگہ بناتا چلا جائے گا. تم قدم بڑھاؤ, اوپر والا جگہ بنائے گا. بس حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے, قدم بڑھاتے گئے. اللہ نے ایسی جگہ بنا دی, جتنے بیٹھنے والے تھے آدھے ادھر ہو گئے, آدھے ادھر ہو گئے, اور بیچ میں ہمارے نبی کے لیے راستہ بن گیا. بولو سبحان اللہ. اب ہمارے نبی سب کو پار کیے اور آ کے مصلی آ گیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا بیٹھنا نہیں, 2 رکعت نماز پڑھانا ہے. جتنے بیٹھے سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہمارے نبی نے اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد کہا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے, اور یہ لوگ کون ہیں, کتنے خوبصورت ہے, کتنے صاف ستھرے ہیں, یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ مسجد اقصی ہے, یہ بیت المقدس. ہمارے نبی نے کہا بیت المقدس تو سمجھ میں آ گیا, اتنی بڑی مسجد, لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, آج اللہ نے سب کو یہاں بلایا ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے, 1,24,000 کم زیادہ, اللہ نے سب کو بلایا, اور اللہ نے کہا سب مقتدی بنو گے. آج میرا محمد نبیوں کا بھی امام بنے گا. میرے دوستو,
ہمارے نبی ہمارے امام نہیں، بولو نبیوں کے امام۔ کون کون محبت کرتا بھائی؟ پھٹافٹ پھٹافٹ کرتے، محبت کرتے، ہاتھ اوپر کرنا، برابر ہاتھ اوپر کرنا بھائی، محبت کرتے نا، ہاتھ نیچے رکھو، اس لیے کہ جو محبت کرتا ہوگا نا، سنو، جو محبت کرتا ہوگا نا، ہمارے نبی نے فرمایا وہی پکا مومن ہوتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا ہمارے نبی فرماتے اس کے ایمان میں ڈاؤٹ، اس کے ایمان میں شک، اس کے ایمان میں ڈاماڈول، کب رہے گا کب نہیں رہے گا۔ تو بولو نا ہم سب نبی سے محبت کرتے تھے؟ بولو بولو بولو، نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ سب ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ میں کیوں آیا گاؤں میں؟ صوفی صاحب آپ لوگ بلاتے ہو، ارے لوگ دیکھو کیسا بیٹھے، آپ کو کچھ میرے سے ڈر لگتا ہے بھائی؟ میرے سے میں نے کچھ ڈرا ہے آپ کو؟ لیکن معلوم نہیں بھائی، ہمارے جوانوں کو میں نے دیکھا، آپ تو صوفی صاحب تعویذ بھی بہت زوردار دیتے ہو نا، میں بھی بہت زوردار دیتا ہوں، ہاں، لیکن تمہاری طرح زوردار نہیں ہے میری تعویذ، آپ بڑے ہیں بھائی۔ لیکن یہ کیا ہے معلوم نہیں، جتنے جوان آپ کو دکھتے ہیں نا، یہ سب کھوکھلا برتن ہے، باہر ہوشیاری بہت، اندر سے تو بہت پھٹتی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں ایک مرتبہ گاؤں میں تھا صوفی صاحب، تو ایک جوان ہے نا، یوسف علی، ایک جوان لڑ رہا تھا کسی کو، اور لڑتے لڑتے وہ ماں بہن کی گالی دیتا تھا، اور پھر میں گیا، میں نے کہا بھائی جانے دے نا بھائی جانے دے، تو میرے کو دیکھ کے کیا بولتا بالو قاری صاحب تمہیں آ بھی گیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نہیں آتے نا، اس کو مار ڈالتا۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا اس کی طبیعت تو بہت اونچی ہے۔ پھر میرے کو کیا بولا معلوم؟ آج تک میرے کان سے وہ بات ٹکراتی ہے، کہا میرے کو تو غصہ آوے تو میں باپ کو بھی نہیں چھوڑوں۔ میں نے کہا اس کو تو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا بھائی معاف کر دے، کائے کو، تیرا تو بہت ہمت والا۔ تو وہ تھوڑا تو خوش ہوا۔ 5 منٹ کے بعد میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا دیکھ میں تعویذ کا کام کرتا، تیرے کو معلوم ہے نا؟ اب سب کو معلوم تھا میں تعویذ، ہاں کہا، میں نے کہا بھائی ایک تعویذ ہے نا، رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں ڈالنے کا ہے، 2 قبر کے، حالانکہ میرے کو کوئی تعویذ رکھنے کا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو رات کو 2 بجے کا بالکل ٹائم دیا میرے جنات نے، اور بولا کہ 2 قبر کے بیچ میں رکھنے کا۔ اور میں اس کو بولا میں تو بہت پڑھا تھا، میرے کو نہیں ٹائم ملتا۔ تو آج کیا گالی دیتا تھا بھائی، 4-4 کلو کی تیری گالی تھی، تو بہت ہوشیار تو اس وقت سب دوست بیٹھے تھے نا، ہاں مولوی صاحب لاؤ کئی تعویذ سے لاؤ، میں نے لیکن اپنے پاس تو ہوتی ہے نا، ایک تعویذ دے دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرے گھر کا دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹاتا تھا، میں کھولا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تعویذ لے کر میں تعویذ، میں نے کہا کیوں؟ رات کو 2 بجے۔ اب اس کا جواب سنا، کوئی تھا نہیں نا، میں اور وہ اکیلے، میں نے کہا یہ تعویذ رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں ڈالنے کا۔ تو میرے کو کہتا نہیں ماما، اب میں سمجھا ماما یعنی اس کا ماموں مرا ہوگا تو قبر میں سویا ہوگا، تو میں نے کہا تیرا ماموں مرا ہے، فاتحہ پڑھ لینا، پھر یہ تعویذ ڈال دینا، 2 کام ہو جائیں گے، ماموں پہ فاتحہ بھی پڑھ لے گا اور 2 تعویذ بھی، یہ تعویذ بھی 2 قبر کے۔ قاری صاحب تمہیں ہمتا نہیں ماما؟ میں نے کہا بھائی تیرا ماموں تو بھانجا کائے کو میرے کو تکلیف دیتا؟ تو کہتا تمہیں ہمتا نہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم؟ کہا ماما یعنی جنات۔ تو میں نے کہا تو اتنی بڑی 10-10 کلو کی گالی دیتا تھا، تو جنات سے کرتا ہے؟ ہاں صحیح میں ہمارا جوان باہر دیکھو تو اوٹے پہ بیٹھ کے ہو ایسا لگے گا آسمان سے چاند اتار کے لائے گا، اور اس کو بولو تیرے گھر میں اکیلا سو جا، نہیں۔ ایک میرے کو بولتا ہے مولانا میں سوتا ہوں تو معلوم نہیں کوئی ٹھاک 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 کرتا، پھر میں ادھر ادھر دیکھتا تو میری چادر کھینچتا۔ میں نے کہا باہر تو بھی تو موبائل میں لوگوں کی چادر کھینچتا ہے، حالانکہ انسان کا نمبر 1، فرشتہ نمبر 2، جنات نمبر 3 والا 1 والے کو ڈراتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ہاں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ یہ جنت کی بات آئی تو ایک بات یاد دلاؤں، جنت ہے، بولو ہے نا؟ ارے ماننا پڑے گا، ہے، ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھے بھی ہوئے، اٹھ کے زیادہ مت بیچ میں سے پکڑ وکڑ لیا تو میں کوئی ذمہ دار نہیں، کل سے صوفی صاحب کیا لائن لگاتے رہنا۔ بولو نا جنات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، قرآن کریم نے کہا ہے، بولو قرآن کریم نے کہا کہ، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں،
آ جاؤ مولانا ادھر آ جاؤ. ایک واقعہ سنا, دیکھو ادھر سنو, بہت اچھا واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا, اس کو سگریٹ پینا ہے. کیا پینا ہے؟ پیتے آپ لوگ پیتے؟ اب اس کو پینا ہے. اب وہ یہاں آ گیا مندر گاؤں میں. اب یہاں دیکھا تو صوفی صاحب بیٹھے, نہ یہاں تو نہ پیو. ادھر آ گیا تو دیکھا قاری احمد علی بیٹھے, یہاں بھی نہ پیو. تو پیچھے چلا گیا, کہا یہاں بھی نہیں پیو. لیکن سگریٹ کی وہ جو عادت لگی تھی, کیا کرو کیا کرو. کہاں گیا معلوم پینے کے لیے؟ بولو, قبرستان. بولو نا کہاں گیا؟ قبرستان. پھر قبرستان میں سناٹا. رات کو 11-12 بجے ایک کونے میں گیا, برابر لائٹر وائٹر لیا, ایک دم مارا. کہا یہاں کوئی دیکھنے والا؟ پھر دوسرا دم مارا, لیکن وہاں جنات تھا. کون؟ ماما. اپنا تو ماما جو ہے نا, اپن بھانجے ہوئے, تو وہاں جنات تھا, پیچھے کھڑا تھا. اب جنات تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہوگا میرے کو نہیں معلوم, لیکن اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہے, اس کا یہ پورا حصہ لمبا ہوتا ہے, چہرہ کہاں ہوتا. اب یہ تو سگریٹ پی رہا. وہ پیچھے سے پوچھا, اے کیا کر رہا؟ تو یہ دیکھا سمجھ گیا ہے, تو جلدی سے سگریٹ پھینکا, پاؤں کے نیچے کچل ڈالا, اور وہاں ایک چھوٹی قبر تھی, وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو کہتا ہے اے کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا. تو وہ پوچھا کس کے اوپر فاتحہ پڑھ رہا؟ اب بولنے کو بھی آوے نہیں, وہ میرا باپ مر گیا نا, اس کے اوپر میں فاتحہ پڑھتا ہوں. تو جنات نے کہا نالائق, وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. ہم لوگ جنات سے اتنا گھبراتے بھائی. جنات مخلوق ہے. بولو مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مخلوق ہیں. جب ہم مخلوق سے اتنا ڈرتے ہیں تو اللہ تو خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. وہ قیامت میں جب ہمارا حساب کتاب لے گا تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہاں, کتنے لوگ مولانا, اب تو حد ہو گئی, حد. موبائل نا جہنم کا ٹکڑا. پہلے تو ہم گاؤں میں آتے تھے نا, رات کو 1 بجے 2 بجے, تو ہم دیکھتے تھے اوٹے پر جوان بیٹھے. ہاں, عبداللہ بھی بیٹھا نے, ایوب بھی بیٹھا نے, علاؤدین بھی بیٹھا نے, یہ بھی ایسا ہم دیکھتے تھے جوان بیٹھے. بھائی ٹھیک ہے بیٹھے, یہ بھی غلط ہے, بیٹھے آپس میں غیبت کرتے, چگلی کرتے. اب تو بیٹھے ہوں گے 5, لیکن آپس میں بات نہیں کریں گے. وہ اپنے موبائل پہ, یہ دوسرا اپنے موبائل پہ, تیسرا اپنے موبائل پہ. کیا ہے یہ زندگی کیا ہے؟ یعنی میرے کو بتاؤ نا, رات کو 2 بجے موبائل پر کون سا کاروبار چلتا ہے؟ رات کو 2 بجے موبائل پر کون سا بزنس چلتا ہے؟ رات کو 2 بجے موبائل پر کون سا قرآن کی دعوت ہو رہی ہے؟ رات کو 2 بجے موبائل پر کون سے ایمان اور اسلام کی دعوت ہو رہی ہے؟ ارے میرے دوستوں معاف کرو, ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے نا. ننگی لڑکی کا کوئی کلپ بھیجے گا ناچتی ہوئی آدھے کپڑے میں, اپنے دوست کو فوراً فون کرے گا, اس لیے کہ انلمیٹڈ اسکیم ہے. فون کرے گا, اے دیکھ میں تیرے اوپر ایک بھیجتا ہوں, طبیعت خوش ہو جائے گی, کر کے ٹھک کر کے بھیجا, اور ناچتی ہوئی لڑکی اس کے موبائل میں گئی, اور دیکھے گا, دیکھنے کے بعد واہ سپر ہٹ بھیجا تم نے. اور پھر کیا بولے گا معلوم, میرا تو گروپ بہت بڑا ہے, ایک بٹن دبایا 200 جگہ پر یہ ننگی ناچتی ہوئی لڑکی پہنچ گئی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہمارے گھر میں بہن نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں بہو نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری ماں نہیں ہے؟ تم جس کو ننگا ناچتا ہوا 200 جگہ بھیجے ہو, وہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہوگی نا, کسی کی تو بہن ہوگی نا. آپ ہدایت کی دعا مانگتے, آپ نے اس کے ننگے پنے کو 200 جگہ پہنچا دیا. اللہ نہ کرے یہ گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین سودان. ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل ایسا نہ ہو, آج وہ ننگی ناچ رہی, کل ہماری بیٹی موبائل میں ننگی ناچے, کل ہماری بہن ناچے. اس وقت چلانا مت ہماری بہن پر, ہماری بیٹی پر چلانا مت کہ بیٹی تو بگڑ گئی, بہن تو بگڑ گئی. بگاڑنے والا تو بھائی تھا, بگاڑنے والا تو باپ تھا, جس نے کسی غیروں کی لڑکیوں کو نچایا. آج اللہ نے تیری لڑکیوں کو بازار میں کھڑا کر دیا. اس لیے میرے دوستو مت کرو یہ موبائل پہ گناہ. کیا ملتا آپ کو؟ سو جانا بھائی, گھر جا کے سو جا بھائی, گھر جا کے سو جا, دین کی بات کر. ارے یا تو کم سے کم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیں, لیکن یہ موبائل پہ زنا کرنا, یہ موبائل پہ جوا کھیلنا, یہ موبائل پہ سٹا بازاری کرنا, یہ میرے دوستو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی ہم کو کچھ عجب نہیں لگتا. میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دارو آرام سے پیتے, جوا کھیلتے, سود پہ پیسہ چلتا ہے, ریاض پہ,
جو بیاج پہ پیسہ لیتا ہے اور معلوم نہیں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، اس کو اپنی بلڈنگ بڑی بنانی ہے، اس کو اپنا بنگلہ بڑا بنانا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے اپنی اچھی کار لے کے جانا ہے، ارے لوگوں کو دکھا کے واسطے کیوں بیاج سے پیسے اور لیتا اور دیتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اگر اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، بولو کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ کالا منہ کرے، 36 مرتبہ کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار ہے جو 1 روپیہ بیاج کا اپنے پیٹ میں اتارے یا کسی کو پیٹ میں اتارے۔ کیا کرتے میرے دوستوں؟ کیوں ایسا کرتے ہم لوگ؟ کیا مل جائے گا ہم کو؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ دارو پینا سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو جوا کھیلنا سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو بیاج سے پیسے لینا سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو ہماری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو گالی دینا سکھایا؟ ایک آواز سے بولتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم پکڑو تو صحیح، پھر چھوڑنے کی بات کرو۔ اس لیے میرے پیارو، میں ابھی جاؤں گا یہاں سے، پہلے ایک بات پکا کر لو تو انشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہیں نا، کل جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ؟ بھائی جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور قبر سے تو اٹھیں گے، بولو اٹھیں گے، ایسے اٹھیں گے اللہ ہم کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکراتے ہوں گے، میں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ کہ بھائی بہت سارے جوان بیٹھے، بھائی ایک کام کر لو، مصطفیٰ کا دامن، بہت آہستہ بولتے ہو، مصطفیٰ کا دامن کون کون شروع کرے گا؟ ابھی مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو نہیں ہے مصطفیٰ کا دامن، میں نے غور سے دیکھا، چشمے میں دیکھا برابر، صوفی صاحب مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کا دامن ہوتا، اگر ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو چہرے پہ داڑھی ہوتی۔ داڑھی کا ہے؟ میرے کو کسی نے کہا مولانا داڑھی رکھتے تو بڈھا بہت جلدی دکھتا ہے، میں نے کہا بات برابر ہے، ابھی میں بھی داڑھی نکال کے کل مندر گاؤں میں بیان کرنے آؤں نا تو آپ ہی لوگ بولیں گے کل جو مولانا آیا تھا بڈھا تھا، آج جو آیا وہ جوان جوان آیا ہے۔ لیکن میرے کو ایک بات یاد آتی ہے، داڑھی رکھے تو بے شک سفید بال ہے، بڈھا دکھے گا، داڑھی رکھے گا تو چہرہ اچھا نہیں دکھے گا، میں کہتا ہوں بھائی۔ لیکن یہ اجمیر والے بابا ہے نا، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، ان کے سامنے ایک بغیر داڑھی کا لڑکا کھڑا تھا، خواجہ معین الدین چشتی نے، وہ تو بہت نرم طبیعت کے تھے، روتے روتے کہا داڑھی رکھ لینا بیٹا، بیٹا داڑھی رکھ لینا، تو اس نے کہا نہ رکھو، داڑھی رکھوں گا تو اچھا نہیں دکھوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو اچھا نہیں دکھیں گے، لیکن ہم نے تو اپنے گالوں کو محمد کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی نے جو کہا، اجمیر والے بابا نے جو کہا، جواب ہو میں اسی وقت داڑھی نکالوں گا، صوفی صاحب بھی نکالیں گے انشاءاللہ، لیکن جواب دے دو میرے کو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جس حال میں قبر میں جاؤ گے اسی حال میں قبر سے بغیر داڑھی کے گیا، بولو بغیر داڑھی کے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں نبی سے آمنا سامنا ہوگا، ہمارے نبی جب بغیر داڑھی کا دیکھیں گے صرف ایک جملہ بولیں گے کہ دنیا میں 50 سال رہا، دنیا میں 70 سال رہا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا ہے۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ بولو اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب دیں گے بھائی جب نبی کہہ دیں گے کہ مجھے تو پسند نہیں آتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، اللہ کی قسم جو محمد کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا، اور جو محمد کا بن گیا وہ اللہ کا بن گیا۔ اس لیے کہ بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ، نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ بولو نا، کیونکہ میں وہ کام وہ معجزہ ہمارے نبی کا بتاتا ہوں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتا، بولو سبحان اللہ۔ آج پکچر دیکھ کے آتا ہے بڑی فکر ہوتی ہے، پکچر دیکھ کے آتا ہے نا بڑی فکر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیسا ہو گیا؟ ہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، جو پکچر میں ہم دیکھتے وہ حقیقت ہے؟ ارے بولو نا آواز سے بولو، حقیقت ہے؟ حقیقت ہوتا تو کمبخت ہیرو کتنی مرتبہ مرا واپس زندہ ہو گیا، ہاں گئی پکچر میں تو مر گیا تھا، واپس کیسے ریلیز ہو گئی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بتاؤ نا، جو ہم کو پردے پہ بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے کہ حقیقت ہے؟ نہیں ان لوگوں کو حقیقت لگ رہا ہے، بولو نا کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا؟ ارے ایک
लड़का जिसकी बराबर दिमाग नहीं चलता हो ना, वो भी बोलेगा कि झूठ है। कैसा कैसा उल्लू बनाते, कैसा कैसा हमको पावली बनाते। हाँ मेरे दोस्तों, 40 दुश्मन, एक हीरो, और सब गोलियां मारे ठा ठा ठा, उसको नहीं लगती। अरे क्यों नहीं लगती? कहा इधर से आई तो ऐसा हो गया, इधर से आई तो ऐसा हो गया, नीचे से आई तो पांव ऊपर कर दिया। हाँ भाई, 40 तरफ से गोली आती, तेरा पांव कब तक उछलता? और फिर क्या हुआ? इसके हाथ में बंदूक आ गई, था डार 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 डार, सब मर गए। पागली हम लोग, बेवकूफ है। 40 ने मिलके मारा तो नहीं मारा, इसके हाथ में दूसरे की बंदूक आ गई तो फटाफट फटाफट। हाँ तेरा बाप 40 गोली लाया अंदर। भाई समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? लेकिन यहाँ पे आएगा ना मंदिर गांव में, क्या 100 करोड़ कमाई पिक्चर है, क्या पिक्चर दिया। और थोड़ी देर के लिए तो उसको लगेगा वो हीरो में ही हूँ। इसे यहाँ गांव में आएगा ना, यूं बाल को थोड़ी थोड़ी देर से बाल को यूं घुमा रहा, अरे क्या हुआ, बाल में जुए पड़ गए। और कितने लोगों को तो आप देखोगे यहाँ का इलाका खाली, यहाँ बाल ही नहीं, यहाँ बाल नहीं, पीछे नहीं, वो ऊपर ऐसा वो कुड़ुक मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर। हाँ और फिर भी वो बार बाइक पे निकलेगा ना, बार बार यूं करेगा। क्यों भाई, क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई बाल में? और जब बाल अपना करता जाएगा ना तो ऊपर यूं देखता जाएगा, कोई देखती है? वो जो देखती होगी वो भी बोलेगी ये पटेली कैसा बन के जा रहा है भाई। वो शादी करने वाली भी होगी तो नहीं करेगी। अजब हमारे गांव के जवानों का हाल है, बहुत अजब हाल है। मैं कसम खा के कहूँ तो गलत नहीं होगा, मैं बहुत शहरों में गया, शहरों में लोग कहते थे कि जवान बिगड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा, गांव का जितना बिगड़ा हुआ उतना शहर का नहीं बिगड़ा हुआ है। आज हमारे सूरत शहर में मुफ्ती सूफी साहब, कोई भी मस्जिद में जाओ, जोहर में चले जाओ, आपको मस्जिद भरी हुई नजर आएगी। फजर में जाओ, आपको हमारी सूरत की मस्जिद भरी हुई नजर आएगी। और ये मंदिर की मस्जिद कहाँ है? फजर में, जोहर में। और जिस मेरे जवानों, बुरा नहीं मानना, 2 ही काम होते, या दीन का काम करो या दुनिया का काम करो। भाई जितने बैठे होंगे 2 ही डिग्री होगी, तीसरी कोई डिग्री आती नहीं है भाई। या तो आपके पास दीन की डिग्री होगी, अरे पूछो भाई तू क्या है, हाफिज हूँ, कारी हूँ, आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, मुजव्विद हूँ। भाई दीन की डिग्री है भाई तुम्हारे पास। या किसी को पूछो भाई, हाँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लॉयर हूँ, बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। इस तरह 2 ही चीज है, या तो दीन की डिग्री, या हमारे गांव के कोई जवान को बुलाओ और पूछो तू क्या है, तू हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है। कहेगा आप बड़ी बात समझ में नहीं होती, वो तो मैं पढ़ता था, मौली साहब ने बहुत मारे तब से पढ़ना बंद कर दिया। सही, इसका मतलब दीन में 0। बोलो दीन के मामले में, कसम खाकर कहता हूँ दीन के मामले में हम लोग इतने 0 है कि हमको सही गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता। जवान होगा, बूढ़ा होगा, बच्चों का बाप होगा, पूछो उसको हमारे नबी के गुस्ल का तरीका क्या था, हमारे जवान को मालूम। अच्छा इसको पूछो, चल मौलाना मारा, वो मौलाना भी काय को मारा होगा तेरे को कि तू पढ़ा नहीं। अच्छा चल मौलाना मारा, बाकी तू स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, तू डॉक्टर बना, वकील बना, लॉयर बना, बैरिस्टर बना, अरे दुनिया की कोई तो डिग्री होगी। अरे 10वीं चौपड़ी में फेल हो गया तो अभी है क्या, इस वक्त है क्या, काम क्या करता? बोलो कुछ नहीं, इंतजार करता हूँ ज़कात कौन देगा, फितरा कौन देगा, सदका कौन देगा। शर्म करो मेरे जवानों, अल्लाह ने जवान खून आपको दिया है, आज तक माँ को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिला सका, आज तक अपने बाप का हाथ नहीं थाम सका कि बाप मेरा बाप तू घर में आराम कर ले, मैं घर का खर्च उठा लूंगा। है कोई जवान जो ऐसा बोले मेरी माँ है? गांव में शादी रखो, सारे जवान खिदमत में लगे, चल चावल ला, दाल ला, इधर ग्लास दे। इस जवान को कोने में ले जाओ और पूछो कभी माँ को ग्लास का पानी पिलाया? कभी घर में गया, ये गर्मी का मौसम है, फ्रिज खोल, ठंडा पानी निकाल, माँ बूढ़ी बैठी है, जाके माँ को पानी दे दे। माँ बोलेगी मेरे को जरूरत नहीं है। बोला तेरे को नहीं, मेरे को जरूरत है, तेरा एक घुट जाएगा, दुआ निकलेगी, मेरी जन्नत बन जाएगी। किया ऐसा किसी ने माँ के साथ? हाँ तो शादी में सब खिदमत करने वाले बन गए, घर में कोई खिदमत नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं सूफी साहब,
کوئی کام دھندا نہیں. باہر نکلے گا نا موٹر سائیکل پہ نکلے گا, ٹھارا کر کے اسٹارٹ کرے گا, کہاں جاتا ہے تو میں نے بھی نہیں خبر. یوں ایک مندر کی ایک گلی میں گھوما, دوسری گلی میں گھوما, وہاں ایک اوٹا ہوگا, 2 کارٹون پہلے سے بیٹھے ہوں گے, تیسرا کارٹون وہاں جا کے بیٹھ گیا. یہ ہماری صبح ہے, یہ ہماری شام ہے, اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے آئی پی ایل ہونے والا, آئی پی ایل ہونے والا, اور پھر بات کیا کرے گا معلوم, ارے اس نے کیچ چھوڑ دیا, ارے اس نے فیلڈنگ چھوڑ دیا. تیرا کیا گیا بھائی؟ جو کام میں نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے اس میں ہم لوگ لگے ہیں. کچھ نہیں تو کم از کم بھائی کمانے والا تو بن جا. یہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دے, کسی ایک کو دے دے, وہ تجھے دعا دیں گے, تو جنت میں چلا جائے گا. لیکن